والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کی کائنات نے اپنی نیابت کا اعزاز حضرت انسان کو عطا فرمایا اور انسانیت کی ہدایت و رہبری کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات ارضی پر جلوہ گر فرمایا. وہ لوگ جو انبیاء و رسل کی قربت میں صحبت میں ان کی پاکیزہ عالمگیر تعلیمات سے وابستہ ہو گئے، وہ افراد اپنے قبیلے، قوم، علاقہ میں باعث عزت و افتخار ٹھہرے. جن لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات، ان کے فرامین کو پس پشت ڈالا، وہ لوگ صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے. امت محمدی کا یہ اعزاز ہے کہ اس قوم کو پہلی اقوام کے تذکار اور ان کی تاریخ کو سامنے رکھنے کا قدرت نے مواقع نصیب فرمائے. آیات ربانی کی صورت میں، احادیث مصطفی کی صورت میں اور آثار و قرائن کی صورت میں. مٹی ہوئی قوموں کے نشانات، عزت و افتخار حاصل کرنے والی قوموں کے
مقام و مرتبہ کو قرآن اور صاحب قرآن نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ 313 رسول عظام میں ایک بڑا مقدس نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ یوں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ جملہ مذاہب بڑے آپ کی ذات گرامی تک آ کر اتفاق کا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بھی اس جہان ارضی کے ماحول کو قرآن نے مختلف مواقع پر مختلف ادوار کو بیان کیا ہے۔ لیکن پھر یہ یاد رہے، قوموں کی عزت و وقار بھی نبوت و رسالت سے ہے، اور قوموں کی فلاح اور نجات کا تصور بھی انبیاء و رسل کی قربت و صحبت میں ہے، سوائے اس کے بربادی اور تباہی ہے۔ آج جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ جو چیز ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، ہمارے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے پیدا کر رہی ہے، وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کی فراوانی۔ لیکن ہم سے پہلے جو قومیں رہی ہیں، عقل و خرد کے اعتبار سے، ذہانت و فطانت کے اعتبار سے، اور محنت و ترقی کے اعتبار سے ہم ان قوموں کا عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے، ٹیکنالوجی کی فراوانی کے باوجود، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں اس کو مشینیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، جنہوں نے ہاتھوں سے صحراؤں کو، چٹانوں کو، سمندروں کو جنہوں نے ٹکریں دی ہیں، وہ لوگ طاقت و قوت میں ہم سے کہیں زیادہ تھے۔ ان لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے، جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جنہیں اللہ نے رسالت کا تاج عطا فرما کر اس کائنات عالم میں بھیجا ہے، سب سے پہلے رسول، باقاعدہ قوم کی طرف مخاطب ہونے والے اور قوم کو تعلیم و تبلیغ ارشاد فرمانے والے، ان انبیاء میں رسول میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے یہ چلنے والا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آج ہم ضمن میں ان کے حوالے سے کچھ گزارشات قرآن کے نور سے پیش کریں گے، اور ہمیں غور و خوض کرنا ہے قرآن کے اس نور میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، روشنی کی جانب بڑھ رہے ہیں یا خدا نخواستہ ہم کہیں اور بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کے قرب و جوار میں قیام پذیر تھی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس قوم سے مسلسل مخاطب رہے، کیونکہ قوم جب مال اور دولت کی کثرت میں وہ داخل ہوتی ہے تو پھر وہ قوم شرک کی طرف بڑھنے لگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، شرک کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ غیر خدا کی پوجا، شرک کے تصور میں یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی ایسی طاقت و قوت سمجھ لینا کہ جو میرے رب کا خاصہ ہے،
وہ مال ہو، وہ دولت ہو، وہ اقتدار ہو، یا وہ جانور ہو، یا وہ اولاد ہو، ان پر انحصار کرنا یہ بھی شرک ہے۔ انہی کو سب کچھ سمجھنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس سب کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ طاقت، قوت، عزت، ذلت صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو قوم بھی راستے سے ہٹتی ہے، وہ کسی غیر خدا کی پوجا پاٹ کرے تو مشرک ہے، وہ مال و دولت کو اپنا سب کچھ بنائے تو مشرک ہے، اور جو شرک کرے گا اللہ کو وہ پسند نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رہے۔ سب سے بد نصیب وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ شرک کا انسان کی عبادات میں، معاملات میں مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایسے کام سے نجات دور رہے جس میں کوئی شرک کا کو خدا نخواستہ کوئی عنصر جھلکتا ہوا نظر آئے۔ وہ مشائخ سے قربت ہو، وہ آستانوں سے وابستگی ہو، جو اپنی حدود سے کراس کرے گا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا۔ جب اسلام سے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے سنیت اس پہ لعنت بھیجے گی، کیونکہ ہمارے سے اس کا تعلق اسی کا ہوگا جس کا اسلام سے ہوگا۔ جو اسلام سے نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ قوم بھی اڑ گئی۔ اور جب یاد رکھنا، جب قوم طاقت پر گھمنڈ کرے یا مال پر فخر کرے تو پھر اس قوم پر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ قوم سمجھتی ہے تم کون ہو، تمہارے پاس کیا ہے، ہمیں دیکھو، دولت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، قوت ہمارے پاس۔ یہ انحصار بھی شرک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام بالخصوص سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ عمل جو آپ نے قوم سے مخاطب ہو کے کہا، اس کو بھی قرآن میں محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ آپ دیکھیں، خوش نصیب تھے نا وہ لوگ جن سے نبی مخاطب تھا، تو بد نصیب ترین بن گئے کہ جب انہوں نے نبی کی گفتگو سے کنارہ کیا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ جن سے براہ راست نبوت مخاطب ہو اور پھر وہ کان نہ دھرے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے مقدر پر رشک کرتے، اپنے نصیب پر فخر کرتے، کتنا اللہ نے ان کو اونچا اعزاز دیا، براہ راست نبی مخاطب ان سے فرما رہے گئے یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ او لوگو، میں تمہیں واضح طور پر اللہ کے اس حکم سے آگاہ کرنے والا ہوں، سن لو، میں تمہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو مجھے رب نے حکم دیا گیا تمہارے تک منتقل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اللہ سے تعلق جوڑ لو، خدا کی بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا لو۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا گیا، تم میرے بن جاؤ گے، رب تمہارا بن جائے گا۔ نبی مخاطب ہے قوم سے، او قوم، میری قوم، میری برادری، میرا قبیلہ، میرے علاقے والوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ دولت ختم ہونے والی ہے، یہ طاقت کمزوری میں بدلنے والی ہے، یہ ریاست، یہ قوت، یہ مال، یہ سب کچھ چھن جانے والا ہے۔ بس اس کو نہ بھولو، اس
کرو جو سانسوں کی ڈوریاں دینے والا ہے، جو وجود کے اندر خون کے قطرات بخشنے والا ہے، جو طاقت و قوت مال و دولت عطا کرنے والا ہے، بیٹیاں بیٹے مال مویشی جانور دینے والا ہے، یہ سب کچھ میرا رب ہے، لیکن دینے والا وہی ہے۔ جب یہ کہا تو دولت کے اقتدار کے طاقت کے نشے میں لوگوں نے توجہ نہ کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا پیغام ہے؟ دیکھو محنت ہماری ہے، دولت ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جائیدادیں ہماری ہے۔ جب انہوں نے آپ کی جانب رخ نہ کیا، پھر یہ بھی حالت ہوئی کہ مخصوص لوگ، بڑے معدود لوگ تھے جو دین کی طرف آئے، کچھ مذاق کرنے لگے، چوکوں میں چوراہوں پہ چلتے ہوئے آتے جاتے ہوئے نبوت اور رسالت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا نبی کے غلاموں، ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر، دولت کا سہارا لے کر، قوت کا سہارا لے کر نبی کا مذاق یا نبی کے دین کا مذاق یا دین کے تصور کا مذاق یا شاعر اسلامیہ کا جو قوم مذاق اڑاتی ہے، اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا کرتا ہے۔ یہ بات نئی نہیں ہے، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس نے اسلام کو، شاعر اسلام کو ہدف بنایا، وہ نہ بچا ہے نہ کبھی بچے گا۔ جس نے نبوت کو، نبوت کے مقام کو، مرتبے کو، رسالت کو، رسالت کی شان و شوکت کو جس نے نشان ہدف بنایا، وہ قوم ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں، شٹر اٹھا کے قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کی بجائے، بیٹی کو جناب رخصت کرتے ہوئے سر پر قرآن رکھنے کی بجائے، صبح دکان کھولتے ہوئے قرآن کی چند آیات پڑھنے کی بجائے، بیمار بندے کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت کی بجائے، جناب ڈلیوری کے وقت قرآن کے وظائف کی بجائے، اور اس کے بجائے ضروری یہ ہے کہ قرآنی آیات کو اپنے دل و دماغ میں سجائیں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اگر میں اور آپ بحیثیت مسلمان اپنا ٹوٹا ہوا تعلق، اپنا پرانا تعلق، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق اونچے پڑے ہوئے قرآن کو اونچا ہی رکھیں، لیکن اتنا ضرور اونچا رکھیں کہ ہاتھ میں پہنچ جائے اور قرآن اتار کے دل میں بھی جگہ دے دے، پھر قوم ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی، پھر اس قوم کی بیٹیاں ملالہ یوسف زئی جیسی بغیرت نہیں بنے گی، پھر اس قوم کے وزیر ڈبو چودھری جیسے غلیظ نہیں بنے گے، پھر اس قوم کے حکمران بے حیا بدکار نہیں بنے گے، پھر محمد کے سچے پہرے دار اور تابع دار بنے گے۔ لیکن ضروری ہے قرآن سے تعلق تو رکھیں، کیونکہ قرآن ہی تو ہے جو ہمیں ہدایت کا سرچشمہ ہے، رہبری کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اور جس نے قرآن کو پڑھا وہ اقبال بنا، جس نے پڑھا وہ علی الحق بنا، جس نے قرآن کو پڑھا وہ علی بنا، شاغل آسانی بنا، امیر ملت بنا، میرے علی بنا، فاضل بریلوی بنا، جس نے قرآن کو پڑھا وہ رومی بنا، وہ جامی بنا، وہ رازی بنا، اور جو قرآن سے قریب ہوتا
بڑھتا چلا گیا گئے، وہ عزت و عظمت کی سیڑھیاں چڑھتا گیا گئے. اس لیے تو ہم کہتے گئے بدلے گا زمانہ وہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا. قرآن کی ہدایت ہمارے لیے گئے، قرآن کا نور ہمارے لیے گئے، قرآن کا پیغام ہمارے لیے ہے، قرآن کی آیات اور ہر ایک آیت کا نشان ہمارے لیے گئے. قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. جب قوموں نے نبی کو جھٹلانا شروع کیا، چوکوں پہ چوراہوں پہ گھڑوں پہ وہ کہنے لگے یہ کیا پیغام ہے، یہ کون ہے، یہ صوفی کون ہے، یہ مولوی کون ہے، یہ سادہ کون ہے، یہ کون ہے، ہمیں بتانے والا ہے. دولت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، اس بزنس ہمارے پاس ہے. اور مولویوں پیرو دیکھو تو صحیح کچھ کیا کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ یاد رکھنا جو دولت در جناب دولت مند کے دروازے پہ جا کر اسلام کا پیغام بھول جائے، جو مرید کی شان و شوکت دیکھ کر پیر اسلام کا پیغام بھول جائے، جو حکمرانوں کی طاقت و قوت دیکھ کر اسلام کا پیغام بھول جائے، وہ مولوی ہو تو بے غیرت ہے، وہ پیر ہو تو بے غیرت ہے، وہ صوفی ہو تو بے غیرت ہے. اللہ والا وہی ہے جو جتنی بڑی شان و شوکت کے مالک کے سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دنیا داری کا پیغام دینے کی بجائے وہ شریعت کی چوکی داری کا دے، محمد کے دین کی پہری داری کا دے. تعریف و توصیف کرنا واہ واہ، خان صاحب، چوری صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، بلے بلے، ایسا نہیں. دین کا پیغام دو. منبر کے تقدس کو پامال نہ کرے. جس پیر نے جبہ بیچا، جس مولوی نے دستار بیچی، جس نے تبلیغ کو بیچا، جس نے غیرت و حمیت کو بیچا ہے، سن لو مولویوں پیرو، تم سے وہ ناچنے والی وہ بازاری عورت کروڑ درجے اچھی ہے، اس نے اپنے جسم کو بیچا ہے. تم نے دین کی حمیت کو غیرت کو بیچا ہے. چھوٹا ہو یا بڑا اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہی پیغام دو جو کربلا کے شاہ سوار حسین ابن علی نے دیا. قرآن کہہ رہا ہے نوح جیسا پیغمبر، اللہ کا نبی. یارو دیکھو تو صحیح کون سے مخاطب ہے، او بد نصیب ترین قوم تھی، نبی مخاطب ہے. وہ سنی انسنی کر رہی ہے. میں ڈونگا باغ میں حضور کے دین کا ادنا چوکیدار، علماء اہل سنت کا کفش بردار. یار میں بولوں آپ ہمتن گوش ہو کے محبت کے ساتھ سبحان اللہ فرمائیں. ذرا سوچئے اگر میرا پیر بولے، اس کا پیر بولے، اس کا پیر بولے، کتنی خوش نصیب ہے وہ قوم جس کے سامنے اللہ کا نبی بولے. ایسے نہیں ہم کہتے ساری
حسن و حسین کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں۔ کیوں؟ وہ خوش نصیب تھے جن سے ڈائریکٹ نبی مخاطب تھے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے مسلمانوں، یہ جو ہمارے اعزاز کی بات ہے وہ یہی ہے، نبی جب مخاطب ہوئے، نوح پاک ہو، موسیٰ پاک ہو، یوسف پاک ہو، یونس پاک ہو، قوم سے مخاطب تھے۔ جس قوم نے ان کو سنا اور سن کر نوکری کی وہ تو کمال کو پہنچے، اور جنہوں نے سنی انسنی کی ذلت رسوائی کے گڑھے میں گرے۔ لیکن جب بات آئی آپ کے اور میرے نبی کے غلاموں کی، حضور نے فرمایا اٹھو، دین کے لیے لڑنا گئے۔ حضور کا غلام یوں میدان میں اتر کے کہتا ہے اشارہ کریں پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ اشارہ کریں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے تم جانو تمہارا خدا جانے۔ آقا ہم آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، ہم یوں لڑیں گے، ہمارا معصوم ماں کی جھولی میں کھیلنے والا بچہ بھی لڑے گا، اور سفید ریش بزرگ بھی لڑے گا۔ چشم فلک نے یہ منظر تو دیکھا تھا، حضور کے غلاموں کا یہ رنگ تو دیکھا تھا۔ پہلی قومیں جب آپ کے قصے پڑھے آگے سنیں گی حشر میں تو چس تو آئے گی، واہ نبی، آخری نبی کی قوم کیسی قوم ہے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے حضور کے پاس، حضور فرماتے ہیں یہ چھوٹے گئے، عرض کیا شوہر نہیں ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تیر سینے میں لیتا، کوئی نہیں ہے، یہ چھوٹے گئے اور کچھ نہیں کریں گے، آپ کی طرف بڑھنے والے تیر کو اپنے سینے میں پیوست کر کے بتائیں گے ہماری ماں نے ہمیں آج کے دن کے لیے پالا ہے۔ ایک صحابی حضور کے کھڑے گئے، وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا لگڑا کے چلتے تھے، صحابہ سارے جنگ کی تیاری میں گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے میں نے بھی جانا ہے۔ بچوں نے کہا ابا تسی تے ٹر نہیں سکتے، انہیں کہا میں چاہنا نبی دے دشمن نو پھڑا مارا، وہ مینو مارے میں انہوں مارا، پھر میں جنت میں جاؤں تو اسی طرح لگڑاتا ہوا میں جنت کی زمین کو پاؤں کے نیچے رکھ کے بتاؤں اقبال کی اس بات کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے۔ یہ جذبہ لنڈے کے انگریز کو کیا پتا، ساری زندگی گیند کے پیچھے دوڑنے والے جاہل کو کیا پتا، کپی تان کو کیا پتا، یہ جذبہ کیا گئے، یہ جذبہ قسم اللہ کی پوچھنا گئے تو پھر فیض آباد کے پل پہ بیٹھے ہوئے بابے سے پوچھو یہ کیا جذبہ گئے۔ پہلی رات ہے، سہاگ رات ہے، نوجوان کی جوانی کی امنگوں کا، اس کی آج خواہشات کی تکمیل کا دن ہے، اللہ نے اس کو طاقت قوت حسن و جمال بخشا، نئی نویلی دلہن، سہاگ رات، کانوں میں آواز پڑی او محمد کے غلاموں دین کو ضرورت ہے، یوں جمپ لگایا، دروازہ کھول کے باہر نکلے، دوڑتی ہوئی اماں نے پکڑ کے کہا بچہ خیر تو گئے، کہنے لگے اماں خیر ہی خیر ہے، زندگی کی شروعات آج ہوئی تھی لیکن مجھے کیا پتا گیا کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہے، محمد کے دین کو میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا،
اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا، نوجوان کے سامنے کیا ہے؟ محمد عربی کا دین ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کا وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں تو جذبے کی جذبے، ولولے کی ولولے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور کے غلاموں کا مزاج آپ دیکھیے، جب یہاں اس کے معاملے میں بات آتی ہے مسیلمہ کذاب کے محل میں داخلے کی، ایک صحابی کہتا ہے محل کا دروازہ کون کھولے، کیسے کھلے؟ وہ کہتا ہے آسان حل ہے، چند طاقتور بندے میرے ہاتھ کو پکڑے، دو طاقتور بندے میری ٹانگوں کو پکڑے، یوں مجھے ایسے کر کے دیں جھٹکا، اور یوں کر کے مجھے جمپ لگوا کے آگے پھینکے، جا کے میں دروازہ کھول کے بتاؤں گا محمد کے دیوانوں کو ماؤں نے اسی دن کے لیے پالا۔ یہ جذبے ہیں رسول اللہ سے جن سے مخاطب ہیں ان کے، اس لیے تو تاریخ ہضم نہیں کر پا رہی، انگریز کو برداشت نہیں ہو رہا، انگریز کے گماشتوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ محمد عربی کے غلاموں کا یہ جذبہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نوح پاک مخاطب تھے، قوم مذاق اڑا رہی تھی، اللہ کے نبی نے پھر آخر کیا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ وہ کہہ رہے تھے قرآن نے بیان کیا، لیکن نبی نے جو دعا مانگی ہے پہلے اس بدبخت قوم کا مزاج دیکھیے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، پھر انہوں نے جب کہا یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانے ہے، جھوٹا قرار دے رہے تھے، ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، حتیٰ کہ نبی دعا مانگ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ مدد فرما، مدد فرما، پروردگار خیر فرما، کرم فرما، اللہ بدلہ لے، ان سے بدلہ لے، ستانے والوں سے بدلہ لے، 2 4 10 20 سینکڑوں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں سلام نوح پاک کو، کھربوں سلام، کھربوں سلام۔ قوم نے ستایا دونگا باغ والوں، قوم نے ستایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میری مدد فرما، ان سے بدلہ لے، اللہ یہ مجھے نہیں جان سکے، ان سے بدلہ لے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میری مدد فرما، ان سے بدلہ لے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ بھی نبی گئے، طاقتور گئے، رسول گئے، شان والے گئے، عزت والے گئے، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، اللہ کے ہاں اونچے، اونچوں سے بھی اونچے گئے، اونچوں سے بھی اونچے گئے۔ قوم ستا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، وہ نبی کا مذاق اڑا رہی تھی، اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہو، اللہ ان سے بدلہ لے لے۔ آؤ ذرا رکیے میرے ساتھ طائف کی وادی میں چلے، وہاں بھی اللہ کا ایک نبی ہے، رسول ہے، آپ جس کے امتی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں رشتہ داری توڑنے والوں، تعلق توڑنے والوں، دوستیاں ختم کرنے والوں، دشمنی میں اضافہ کرنے والوں، اور ذرا دیکھو تو صحیح ہم جس نبی کے نوکر اور غلام ہیں، ادھر یہ ہوا تو اللہ میری مدد فرما، ان سے بدلہ لے لے۔ ادھر کیا تھا؟ لوگ پتھر مار رہے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں میں بیٹھتا،
اوباش نوجوان مجھے کھڑا کر کے نشانہ بنا رہے تھے، نالین محمدی خون سے تر ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے حضور کے جسم اطہر سے خون نکل رہا ہے، اور جبریل جیسا جلیل القدر فرشتہ آ کے عرض کرتا اجازت دو، اجازت ہو آج جو فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کو نہیں پتا میں کون، تو تو جانتا ہے میرے پروردگار، ان سے بدلہ نہ لے، ان کو بتا دے محمد کون ہے۔ اللہ ان سے بدلہ نہ لے، ان کو نجات عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے۔ تحمل بردباری والی قوم آپ ہے، معاف کرنے والی قوم آپ ہے، پیار کرنے والی قوم آپ ہے، برداشت کرنے والی قوم آپ ہے۔ کس نے ایک دوسرے کی گردن زدری کرنے کا حکم دیا؟ کس نے تعلق توڑنے کی باتیں کی ہے؟ کس نے دشمن بنانے کی باتیں کی ہے؟ تمہارا دین تو محمد عربی کا نور پھیلا رہا ہے۔ آؤ محبتیں بانٹو، چاہتیں بانٹو، الفتیں بانٹو۔ اللہ کی قسم میں وہ پتھر مار رہے تھے اور میرا نبی کہہ رہا تھا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ پتھر مار رہے گئے، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تو ان کو ایمان کا نور دے کے ان کو جنت عطا فرما دے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے لا سب سے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اچھا جس کو نعت پڑھنے کا جی نہ کرے وہ نہ پڑھے، لیکن یہ تصور ذہن میں رکھے پہلی قوم نے جو کچھ کیا نبی نے کہا بدلہ لے، ہمارے نبی نے کہا ان کو ہدایت دے۔ اب جی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ سب سے سب سے بالا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا شاعر کو، دین کو، نبوت و رسالت کو جس نے ہدف تنقید بنایا بچا نہیں ہے، نشان مٹ گیا، نسلیں تباہ ہوئی، خاندان مٹ گئے، اور جس نے نبوت اور رسالت کا پہرا دیا کعبے کی چھت پہ نظر آیا۔ یہ واضح بات کہے اللہ کے نبی نے جب دعا مانگی، نوح علیہ السلام کہہ رہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، قوم پہ عذاب مسلط ہو گیا، آسمانوں کے دروازے قرآن کہتا ہے رب نے بارش کے لیے کھول دیے، بارش کے لیے دروازے کھل گئے، زمین سے چشمے ابلنے شروع ہو گئے۔ وہ جس قوم کو ٹیکنالوجی پہ ناز، طاقت پہ ناز، اپنے بلند و بالا، اس کو جناب والا محلات پہ ناز تھا، قرآن کہتا پھر ان کی کوئی چیز بھی باقی نہ بچی، زمین و آسمان سے یوں چشمے جاری ہوئے، دونوں پانی یوں آپس میں ملے، اور جو ان کے لیے عذاب مقدر بنا تھا وہ آ گیا اور قوم صفاستی سے مٹ گئی۔ اللہ کے
پیارے نبی کے پیارے غلاموں، اس کائنات عالم میں اللہ نے پھر قوم پیدا فرمائی، پھر قوم کو اس کائنات عالم میں پھر اللہ نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، قوم عاد کو پھر عروج ملا۔ اللہ نے ان کو کیسا عروج عطا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ پوتے کی نسل میں سے تعلق رکھنے والی قوم کا علاقہ، احقاف کا علاقہ جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان پر مشتمل تھا، اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے جناب حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب نبی جلوہ گر ہوئے، اس قوم کو آ کے کہا، او مکان، بلڈنگیں، محلات بنانے والوں، پہاڑوں کو چیرنے والوں، صحراؤں میں جناب والا گلشتہ آباد کرنے والوں، یہ سب کچھ کرو، لیکن اس رب کو نہ بھولو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس رب کو نہ بھولو، خالق کو، مالک کو، رازق کو نہ بھولو۔ طاقت کے نشے میں، اقتدار کی قوت میں، مال کی چکا چوند ماحول میں رب کو نہ بھولو۔ اللہ پھر جب بندے کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس قوم کا گھمنڈ کیا تھا؟ مال، ہم تلوار اٹھائیں تو یوں کریں، ہتھیار اٹھائیں تو پہاڑوں کو چیر دیں، ہم سب کچھ کرنے والے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا، اونچی بلڈنگیں، خوبصورت اونچی اونچی عمارتیں بنانا یہ اس قوم کا خاصہ تھا۔ فرمایا اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی قوم نے۔ مفسرین نے لکھا بڑی خوبصورت اونچی بلڈنگیں، اس پر مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ نمبر 1، اونچی جگہ پہ کبوتر بازی کرتے تھے۔ نمبر 2، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر فخر سے اتراتے تھے، میری بلڈنگ اونچی، میرا گھر اونچا۔ نمبر 3، آنے جانے والی قوم کی بیٹیوں پر گندی نظریں رکھتے تھے۔ اور میرے نبی کی امت، خوش نصیبی پہ ناز بھی کرنا، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو کہ پہلی قوموں سے مماثلت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے محلات کا پلازو کا بننا۔ نبی نے خود فرمایا تھا، بکریاں چرانے والے چرواہے اونچے اونچے محلات بنائیں گے۔ دبئی کو تو آزاد ہوئے ابھی نصف صدی بھی نہیں ہوئی، اس کو ترقی ملے ابھی نصف صدی نہیں ہوئی۔ سمندر سے لے کر صحراؤں میں یہ بلند و بالا بلڈنگیں بنانے والوں کے بارے میں نبی نے پہلے فرما دیا تھا۔ اور میرے ملک کے دینداروں، خدارا، عرب کے حکمرانوں کو دین اسلام کا کبھی بھی دین اسلام کے حوالے سے علامت نہ سمجھنا۔ وہ بیٹی بیچنے والا عرب کا بے غیرت ہو، یا اسرائیل کے وزیر خارجہ کو جفیاں ڈالنے والا عرب کا بے غیرت ہو، وہ مودی کو مندر بنا کے چابیاں دینے والا UAE کا زانی حاکم ہو، وہ تبوک میں نیوم نامی شہر بسا کر وہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے خفیہ ملاقاتیں کرنے والا محمد بن سلمان حرام زادہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان کو کبھی نہ رکھنا۔ دین اسلام کی علامت حکمران نہیں ہوا کرتے،
اسلام کی نشانی، اسلام کی علامت، اسلام کی پہچان دین کا نور لینا گئے تو عرب کے بدو سے نہ لو، کعبے کے سرکاری امام سے نہ لو، اگر دین لینا گئے تو اللہ کے قرآن سے لو، محمد کے فرمان سے لو۔ ہم نے بڑے بڑے جاہلوں سے سنا ہے، حضرت جی امام کعبہ تو یوں ہے، امام کعبہ تو یوں ہے۔ کہاں مر گیا وہ امام کعبہ جب وہاں کا بڈھا کھوسٹ زانی شرابی شاہ سلمان ٹرمپ کے ساتھ ناچ رہا تھا؟ مر گیا تھا سدیس۔ کہاں مر گئے یو اے ای کے سرکاری بڑی بڑی مسجدوں کے ملا جب اسرائیل کے یہودیوں کو، فلسطین کی بہنوں بیٹیوں کو، کچلنے والوں کو جفیاں ڈالی جا رہی تھی؟ کہاں مر گیا تھا تمہارا کعبے کا امام جب مودی کو مندر کی چابیاں پیش کی جا رہی تھی؟ آج اگر فٹ بال کا میچ ہو، 10 لاکھ بندہ جمع ہوتا گئے اور کعبہ خالی پڑا ہوا گیا، کہاں مر گیا تیرا سدیس؟ کب بولے گا؟ آج تو عالمی ادارہ صحت بھی کہہ چکا ہے مکے مدینے سے دنیا میں کوئی ایسی فضا نہیں ہے جو پاکیزہ ہو۔ چپ کیوں ہے وہ بدبخت؟ سرکاری ملا خاموش کیوں ہے؟ سینما ہال کی ٹکٹیں تو ڈالر پہ بکی، ریکارڈ قائم ہوا، کرسی کے ساتھ کرسی جڑی ہوئی ہے۔ سینما ہال میں تو کرونا نہیں آیا، کعبہ میں کیوں آ گیا؟ اس سے بہتر تھا سدیس جیسے ملا مر چکے ہوتے، اگر مرے نہیں ہیں تو بغیرتوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ کون ہے جو محمد کے دین کا مقدمہ پیش کرنے والا ہو کہ کافرو جب تم جہالت میں گرے ہوئے تھے، محمد کا دین نماز 5 گانا کی ادائیگی میں ہر نماز میں تازہ وضو کے ساتھ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دے رہا تھا۔ لیکن یہ عالم ہے، ہم نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، جو مرضی کہتا رہے، دین قرآن سے لو، مصطفیٰ کے فرمان سے لو۔ ضدی بندہ نہ بولے، جو سرکاری مولویوں کو مانتا ہے وہ نہ بولے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ بولے۔ اب ہمیں غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، سنی مولویوں کو بھی، وہابی مولویوں کو بھی۔ ہم نے پیروں کا یوں تحفظ کیا کہ وہ فرعون بن گئے، اللہ ماشاءاللہ چنگیانو نکال کے، اور سعودیہ کے بغیرت مولویوں نے اپنے سلاطین کا یوں تحفظ کیا کہ وہ بھی فرعون بن گئے۔ ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے غلطی، اور قوم کو پھر آ کے محمد کا دین اوریجنل بتانا چاہیے۔ بس زندہ بندہ بول سکتا ہے، باقی نہ بولے۔ حق کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد کیسے کوئی بولے گا؟ مزہ تب ہے زندگی میں بول کے حسین بنو یا خادم حسین بنو۔ قرآن کہتا ہے مضبوط مکان بنا رہے، وہ مضبوط مکان بن گئے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جس کو پکڑتا ہے عالمی ادارہ یوں گم کرتا ہے، نام نہیں۔ بڑے بڑے ابو غریب جیل خانہ جات بنا دیے گئے، پنجروں میں انسانوں کو جکڑ دیا گیا، تورا بورا میں غرق کر دیا گیا، کوئی نہیں بولا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور قوموں کو، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو مارنے والوں، ختم کرنے والوں، سن لو ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو کہا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، خدا سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اونچے گھروں والے، بلند محلوں والے، عالی شان لگژری ماحول والے، مولوی جی تواڈے کول تے ہے کچھ نہیں تاں سڑدے ہو، اللہ تمہیں اور دے، شریعت اسلامیہ کا مذاق نہ اڑانا۔ قسم اللہ کی بے نیاز ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو
چند مثالیں سامنے رکھ لو، چند مثالیں سامنے رکھ لو، ہم قطار شمار میں نہیں ہیں۔ قدرت انتقام یوں لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کی ماں مرے تو نہیں آتا، کسی کی بیوی مرے تو نہیں آتا، مرے تیرا تو ہے ہی کوئی نا، او کتیاں والی سرکار تیرا تو ہے ہی کوئی نا، سامنے رکھ کر یوں قدرت اڑاتی ہے، بندے کے ہوش و حواس گم ہوتے ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھ، یہ جب بولتے ہیں تو کل اللہ کی قسم میں عرش کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ بات نبی کی شریعت کی ہوتی ہے، نبی کے دین کی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بھائی بتشتم جباری، ان کا عالم کیا تھا، پھر وہ کہہ رہے تھے کیا گئے، قرآن نے کہا نبی کہہ رہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میرا کام تھا تمہیں بتا دینا وہ عذاب والا دن انتظار کرو۔ پھر ہوا کیا، قدرت نے آنکھوں کو یوں لپیٹا، مویشی ختم، مال ختم، اولاد ختم، کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ رات کو زلزلہ آیا، صبح کوندے منہ گرے ہوئے تھے، سیلاب میں، طوفانوں میں ہر چیز اجڑ گئی، کچھ بھی باقی نہ بچا، تذکرہ تک نہ رہا ان کا۔ اسی لیے کہتے گئے وہ کام کرو جس میں قدرت راضی ہو، اللہ 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 اللہ، ایسے کاموں سے بچو جس سے اللہ رسول کی ناراضگی کا اصول موجود ہو۔ میرے نبی کائنات کے غلاموں، وہ کھیل ہو، وہ تماشا، اس سے بچو جس میں فضول ہی فضول ہو کام۔ کفر نے ہمیں کتنی ٹیکنیک سے فضولیات میں جوڑا ہے، کتنے فضول تماشے گئے جن سے ہم جڑ چکے گئے، لیکن نبی کائنات نے ارشاد فرمایا وہ کام جو کھیل کا کھیل بھی ہو اور دشمن پہ تمہاری طاقت و قوت کا اظہار بھی ہو، وہ تیر اندازی ہو تو ثواب ہے۔ او بلہ ماسٹرو، تیر اندازی ہو تو ہولی بولو، ہولی بولو۔ حضور نے فرمایا تیر کی وجہ سے 3 آدمی بخشے جائیں گے، بنانے والا، سبحان اللہ، ہولی، بنانے والا، لانے والا، دشمن پر چلانے والا۔ کیسے کیسے کھیل آ گئے، کروڑوں لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن لہب اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ان باطل چیزوں سے بچنا ہے، لعب و لعب سے بچنا گئے۔ حضرت موسیٰ فرماتے گئے، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کھیل کے مہروں یعنی مثلا لڈو کی گوٹی کے ساتھ کھیلا، یعنی ایسا کھیل جس کا رزلٹ فائدہ، ہولی بولو، کچھ نہیں، میں نے اپنے پلے سے نہیں حدیث سنانی ہے جس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا جو اس کے ساتھ کھیلا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث مسند احمد صفحہ نمبر 221 جلد نمبر 4، حدیث ابو داؤد شریف 8394۔ حضرت بریدہ فرماتے گئے حضور نے فرمایا جو شطرنج کے مہروں کے ساتھ کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں مل لیا۔ وہ کیرم ہو، وہ جناب سنوکر ہو، وہ لڈو کی گولیاں یا گوٹیاں ہو، یہ وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ گل میری نہیں، حدیث مسلم کی ہے، صفحہ نمبر اس کی حدیث نمبر 622 ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے 9352 ہے۔ حضور نے فرمایا ہلاک ہوا وہ، ہلاک ہوا وہ، ہلاک ہوا وہ۔ آقا کون؟ فرمایا جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانے والا ہے۔ یہ وہ کھیل ہیں جن کا کوئی فائدہ، اور کھیلو کرکٹ،
ناراض ہوتے ہو جاؤ، ایسے تماشوں کی طرف لگو۔ لہو و لعب وہ ہے جو کھیل تمہیں اللہ رسول کے حکم سے دور کر دے، اس سے بڑا بدترین کھیل کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا کھیل جو تمہیں رسول اللہ کے دین کے قریب کرے، جس میں طاقت ہو، قوت ہو، کشتی ہو، دوڑ ہو، جس میں دشمن کو پتہ ہو کہ یہ طاقت رکھتا ہے، جب بھی دین یا نبی کے دین کی یا نبی کی بات آئے گی، یہ کھلاڑی بن کر نہیں آئے گا، یہ محمد کا غلام بن کر، غازی ممتاز بن کر جھپٹ پڑے گا۔ یہ تصور ہو، پھر جس میں ہو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے نبی کے غلاموں، میرا مقصد صرف یہی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اہمیت دیں۔ نہ میں کسی کھیل کے حوالے سے، مثبت جتنے بھی ہیں ان سے تعلق رکھو، لیکن تمہاری طاقت و قوت کا اور تمہارے قیمتی ٹائم کا احساس تمہیں ہونا چاہیے، کفر کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اشاروں پر چلنے اور ناچنے والے نہیں ہیں، یہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر محمد کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کروں اس مرکز اہل سنت کی طرف سے، کہ ایک گستاخ رسول نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے۔ وہ بدبخت انسان جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم پاک کی توہین کی ہے، اس کے لیے حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، مقتدر اداروں سے، کہ اس کو فی الفور پکڑ کر گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ جس کو اہل بیت سے پیار ہے، ہاتھ کھڑا کر کے حکومت وقت سے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ بدبخت ملعون شاید سیالکوٹ سے قرب و جوار سے تعلق رکھتا ہے، جہاں سے بھی ہے اس ملعون کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جو آل رسول کا دشمن ہے وہ نبی کے دین کا دشمن ہے، جو اصحاب رسول کا دشمن ہے وہ نبی کے دین کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم ہوں، امام علی رضا و تقی و نقی پاک و حسن عسکری ہوں، یا موسیٰ کاظم امام جعفر صادق ہوں، امام محمد باقر زین اللہ العابدین، امام حسن و حسین ہوں، یہ سارے ہمارے جان ہیں، ہمارا جگر ہیں، ہمارا سب کچھ ہے۔ ان کی عزت سے ہماری ماؤں، بہنوں، باپ، بزرگوں، بچوں کی عزت ہے۔ ہمارا تن من دھن ائمہ اہل بیت کے لیے کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے۔ حکومت وقت فی الفور ایسے بدبخت کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے جتنے بھی اعلی کار ہیں، ان سب کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ اس ملک میں کوئی صحابہ کا گستاخ اور اہل بیت کا گستاخ پیدا ہی نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ملک محمد عربی کے دین اور حضور کے نام پہ وجود میں آیا ہے۔ وآخر دعوایا